اور ہم جیسے نکمے اگر ہمارا کام کیا ہے دنیا میں، ہم سے کیا ہونے والا ہے، اگر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی بات کرتے کرتے ہمارے ساتھ قید و بند یا پھر ہمارے ساتھ موت کی سزائیں ہوتی ہیں، تو پھر اس میں کس بات کا پیچھے ہٹنا؟ یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہوں کروڑوں یا رسول اللہ تیرے نام پر سب کو وارہ کروں میں۔ ہاں، جو زندگانی ہے باقی یہ ارادہ کر لیا ہے، میں مروں گا آقا تیرے منکروں سے لڑتے لڑتے انشاءاللہ العزیز۔ عزیزان گرامی، یہاں پر بعض لوگوں کو تکلیف تو اس کی بھی ہے، لیکن اب میں سوائے دعا کے ان کو کیا کروں؟ کچھ لوگوں کو یہ بھی احساس ہو گیا تھا، گیا اب اندر چلا گیا، لمبا گیا ہے۔ 2 گھنٹے ہوئے تو اور تھوڑی خوشی ہوئی، 4 گھنٹے ہوئے تو اور خوشی ہوئی، 6 گھنٹے ہونے کے بعد یقین ہونے لگا، 10 گھنٹے کے بعد بھی باہر نہیں آئے تو ان کو عین الیقین، حق الیقین تک ہونے لگا۔ لیکن اللہ کریم جس کی حفاظت کرنا چاہے، یا رب تبارک و تعالی جس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، تمہارے سب کے برا چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ حاسدین، مخالفین، منکرین، سب کو میں کہتا ہوں کہ اگر تمہیں ان باتوں سے خوشی ہوتی ہے تو یہ خوشیاں زیادہ دن کی نہیں ہیں۔ اللہ کریم حفاظت فرمائے گا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت ہمارے ساتھ ہوگی۔ ہاں، ان باتوں کو میں کیا کہوں کہ کچھ لوگوں کو یہ تمام چیزوں کا شوق ہوتا ہے کہ گیا ہے، اندر گیا ہے، اور اس بات کی خبر اور ہر جگہ سرکولیٹ کرنا، پھیلا دینا سب کو کہ دیکھیں ہم کہتے تھے پہلے سے ایک نہ ایک دن جائے گا، بہت بولتا تھا جائے گا۔ یہ باتیں، یہ جو پیشن گوئیاں کرتے ہیں بیٹھ کر کے، جو پریڈکشن دیتے رہتے ہیں، یہ وہی طوطے والے لوگ ہیں۔ پہلے سے یہ ساری چیزیں، میرے عزیزو تم کیا کہتے ہو؟ ہم خود ہی کہتے ہیں، ہم خود ہی کہتے ہیں۔ تم یہ کہتے ہو کہ ایک دن یہ جائے گا، ہم بول رہے ہیں لکھ کر کے رکھ لو، ہم بھی کہتے ہیں لکھ کر کے رکھ لو۔ ہم اس ڈر سے نہیں کہنا نہیں چھوڑتے کہ تم نے کہہ دیا ہے کہ ہم چلے جائیں گے، بلکہ ہمیں ہمارا انجام خوب معلوم ہے، ہمیں ہمارا انجام خوب معلوم ہے، اور ہم یہ شعر بار بار کہتے بھی ہیں، یہ شہادت گہے الفت میں ہے قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ حضور کی عزت اور حضور کی ناموس کی بات کرتے ہیں، اور پھر اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں ہم حلوہ پراٹھے کھاتے بیٹھے رہیں گے اور صرف ہاتھ چمواتے ہی رہیں گے اور اپنے نام کے نعرے ہی لگواتے رہیں گے، تو ایسا نہیں ہونا ہے۔ ہاں، اگر مشقتیں آئیں گی اور آزمائشیں آئیں گی تو میرے عزیزوں صحابہ اکرام نے بھی اٹھایا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے بھی اٹھایا ہے، اور اسی کو کچوچا شریف کے ایک بزرگ تھے سید مظفر حسین کچوچوی علیہ الرحمہ، ان کو جیل میں بند کر دیا گیا تھا، تو آپ نے ایک شعر کہا تھا، وہ مجھے آج بھی بات یاد آتی ہے۔ انہوں نے کہا تھا، مظفر کو مقید مت سمجھ اے صیاد۔ صیاد کہتے ہیں پھانسنے والے کو، ادھر ادھر سے سورس لگا کر کے پھنسا دو اس کو اندر۔ وہ بہت سارے لوگ آج بھی بیچارے کوششوں میں لگے رہتے ہیں، یہ صیاد، ان کو میں آج یہ کہتا ہوں، مظفر کو مقید، مقید کا مطلب ہے قید، مظفر کو مقید مت سمجھ اے صیاد، میری اسیری بھی میری سنت آبائی ہے، میرا قید ہونا بھی میرے آبا و اجداد کی سنت ہے، اس بات سے خوف نہیں ہے۔ اللہ کریم آپ سب کو سلامت رکھے۔ میں اخیر میں پھر دلی میں، وہ باہر جو بیٹھے ہوئے نوجوان تھے، مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ جب میں باہر آیا تو فرداً ہر ایک سے ملاقات نہیں کر سکا۔ اس کی وجہ یہ تھی، اتنی زیادہ بھیڑ تھی، اور اس پر مزید میڈیا والے پورے 2 کیمرے اور 2 لائٹ پورا لے کر کے کھڑے تھے، ایسا لگتا ہے کہ پوری بارش آ گئی تھی۔ تو اس وجہ سے کئی جو ہے یوٹیوبر تھے، کئی مینڈک تھے، تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ یہ ان سے بھیڑ جانا اور پھر اپنے محبت کرنے والوں سے ملاقات نہیں ہو پائے گی، تو اس کی وجہ سے میں وہاں سے نکل آیا اور جلد اپنے جہاں پر ہم ٹھہرے تھے وہاں آ گئے۔ اگر وہ میری بات سنتے ہیں تو میں ان سب کے لیے خصوصی آج دعا کیا بھی اور کرتا بھی رہوں گا انشاءاللہ۔ اور دور بیٹھ کر کے ممبئی میں، یہاں پر ہمارے کرناٹک سے، پاک سائڈ سے مسلسل جو تمہاری بے چینی تھی،
میرے عزیزو آپ سب کا بھی میں شکر گزار ہوں. ہندوستان بھر سے جو لوگ میسیج کر رہے تھے کہ ہمیں فکر ہے، ہمیں احساس ہے، میں ان سب کے احساسات کی قدر کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق انہیں اجر عطا فرمائے. ان کی فکر جو مجھے لے کر کے تھی یقیناً وہ اللہ اس کے رسول کی خاطر ہے. اللہ کریم یہ محبت سلامت رکھے اور مولا ہمارے سینے میں اور جذبہ عطا فرمائے. اپنے دین کی حقانیت کو سر چڑھ کر کے ہم بیان کریں اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا پرچم پوری کائنات میں لہرائیں. اللہ کریم ہماری دعاؤں کو حضور کے نالین کے صدقے قبول فرمائے. کائنات میں اللہ رب العزت کے بعد ہر ایک کی عزت بعد میں پہلے میرے مصطفیٰ کی ہے. ہاں کہ ہر چے دری دنیا باد مصطفیٰ است، یعنی جو کچھ بھی ہے ہمارے رشتے یہاں پر وہ نبی پاک کے بعد ہے. ہمارے لیے جتنے محترم رشتے ہیں وہ استاد کا ہو، پیر کا ہو، ماں کا ہو، باپ کا ہو یا پھر کسی بزرگ کا ہو، یہ سارے رشتے یا سارے نسبتیں ان کی جو ہم عزت کرتے ہیں یہ ساری عزتیں بعد میں پہلے میرے آقا کی عزت ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت. اور اگر لوگ، میں یہ تو آپ سے خطاب کر رہا ہوں، مسلمانوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ کبھی کبھار ان باتوں کو ہلکے میں لیتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کسی بھی بات سے ہلکا مذاق بھی کرنا کفر ہے. حضور سے ریلیٹڈ چیزیں جو حضور کی سنتیں ہیں، کسی سنت کا مذاق اڑانا بھی کفر ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ شریف میں بھی لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمامہ شریف پہنتے، داڑھی رکھتے، اگر کوئی ان چیزوں کی حضور کے سنت ہونے کے اعتبار سے توہین کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، تو وہ کافر ہو گیا. اور اس کے علاوہ جو کام میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کرتے تھے ان کاموں کو بھی ہلکا اگر کوئی جانا تو وہ ایمان سے خارج ہے. تو اس بات کو تو سمجھنا ہوگا کہ ہمارا دین جو ہے وہ جن بنیادوں میں ہے دین اسلام، اس میں سے جو بڑی بنیاد ہے وہ حضور کی عزت اور حضور کی محبت. دوسرے کیا کرٹیسائز کرتے ہیں، دوسرے ان پر کیا اعتراضات کرتے ہیں وہ بعد کی بات ہے، لیکن مومن کے لیے پہلی شرط ہے کہ وہ حضور کی عزت اور محبت کامل درجے پر جب تک نہیں لاتا تو وہ ایمان بھی نہیں ہے اس کا. اب آئیے یہ ناموس رسالت کا میں آپ کو مسئلہ بتا دوں. ہر مومن پر، ہر مسلمان پر ایمان لانے کے بعد یہ فرض ہے کہ وہ جتنا اپنی جان، اپنے مال، اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ نبی پاک کی عزت کی حفاظت کرے. اور یہ صحابہ اکرام نے کر کے دکھایا.